دوسرا معاملہ ہے حقوق العباد کا. وہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے, زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کو تو اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں, توبہ کر کے بھی معاف کر دیتے ہیں, استغفار سے بھی معاف فرما دیتے ہیں, اور بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہے تو کسی انسان کے کسی عمل کی بدولت اس کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی عمل اس سے ایسا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے معاف کر دیا, بغیر استغفار کے معاف کر دیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے, شرک کے اور کفر کو, لیکن اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں باری تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اور خاص طور سے توبہ کرنے والے کو تو ضروری معاف کر دیتے ہیں. لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں, حقوق العباد جن کو کہا جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بندہ یا تو بندے کو حق ادا کر دیا جائے جو اس کا حق ہے, یا اس سے معاف کرایا جائے. یہ معاملہ بڑا سنگین ہے, بڑا خطرناک ہے. اگر فرض کرو کسی بندے کو ہم نے کوئی تکلیف پہنچائی, کسی بھی قسم, جسمانی, مالی, نفسیاتی, طبعی کوئی تکلیف پہنچائی, تو وہ گناہ ہمارے ذمے میں لکھا گیا, اور جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا. مثلا غیبت ہے کسی کی. اب یہ حقوق العباد میں سے ہے کہ کسی بندے کی, کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. کسی پر الزام لگا دیا, تہمت لگا دی, ایسی تہمت لگا دی جو واقعے کے خلاف ہے. کسی کو کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ رشوت لیتا ہے مثال کے طور پر, حالانکہ بیچارہ نہیں لیتا تھا, اس کے اوپر تہمت لگا دی. کسی پر تہمت لگا دی یہ جھوٹا ہے, حالانکہ وہ جھوٹا نہیں تھا. تو یہ تہمت یا الزام لگا دینا یا پیچھے پیچھے اس کی غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں داخل ہے, اور یہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا. یا اللہ میں نے لوگوں کی غیبت کی تھی مجھے معاف کر دے, یا اللہ میں نے لوگوں پر بہتان لگایا تھا معاف کر دے, یا اللہ میں نے کسی کو مارا تھا وہ معاف کر دے, یا اللہ میں نے کسی کو گالی دی تھی معاف کر دے. تو محض اس توبہ کر لینے سے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے. تو یہ بڑی سنگین بات ہے. تو تکمیل توبہ کے لیے, توبہ کی تکمیل کے لیے, توبہ کو مکمل بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن جن بندوں کا حق ہم نے تلف کیا ہے تو ان سے معافی مانگی جائے, یہ بھی ضروری ہے. کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا معصوم کون ہوگا؟ لیکن ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے مجمع میں یہ کہا کہ بھائی, یہ فرمایا کہ اگر مجھ سے کسی شخص کی حق تلفی ہو گئی ہو, کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو, کسی کو میں نے مارا ہو, کسی کو میں نے برا کہا ہو, تو آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو, مجھ سے بدلہ لے لو. سارے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں سے یہ بات فرمائی, اور ہمیں بھی یہ تاکید فرمائی. حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان له مظلمۃ علی اخیہ فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, کسی بھی قسم کے زیادتی, اس کے اوپر اس کو تم نے برا بھلا کہا, اس کو تم نے گالی دی, اس کو تم نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا, بے عزتی کی, تو آج اس سے معاف کروا لو, آج معاف کروا لو. قبل ان لا یکون دینار ولا درہم, اس وقت کے آنے سے پہلے معاف کروا لو جبکہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوں گے, نہ پیسہ روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی آخرت میں آدمی جب جائے گا نا تو سارے پیسے مال دولت جو کچھ ہے یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. وہاں نہ دینار ہوگا, نہ درہم ہوگا, نہ روپیہ ہوگا, نہ ڈالر ہوگا, نہ پیسہ ہوگا, نہ ریال ہوگا. وہاں تو جو کچھ ہوگا وہ نیکیاں ہوں گی, تو نیکیوں کے ذریعے تبادلہ ہوگا. اگر کسی شخص کی آپ کے حق تلفی کی ہے, کسی بندے کی, کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی قسم کی, تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اس کا حق ادا کرنے کے لیے. تم نے جو نمازیں پڑھی تھی, تم نے جو روزے رکھے تھے, تم نے جو صدقے کیے تھے, وہ تمہارے نامہ اعمال سے اٹھا کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے جس کی تم نے حق تلفی کی. وہاں تم پیسے دے کر معافی نہیں کرا سکو گے, پیسے ہوں گے ہی نہیں, ہوں گی تو نیکیاں ہوں گی, وہ نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی اس شخص کو جس کی تم نے حق تلفی کی تھی. تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے آج اپنے آپ کو پاک صاف کر لو, دوسرے سے معافی مانگ کر, دوسرے سے اپنا حق معاف کرا کر آج معافی مانگ لو. اور یہ
फरिशाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया और अमलन करके भी दिखाया कि सहाबे किराम के मजमे में बाकायदा ऐलान किया कि अगर किसी का हक मेरे जिम्मे हो तो आज मुझसे ले ले। www.darsequran.com